لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اپنے لیے کوئی جنت جو پیدا کریں گے ان کا ٹرانسفر ہوگا وہاں کی جنت میں۔ نمازیں جب منہ میں مار دی جائیں گی تو بچے گا کیا؟ سب سے اہم فریضہ کہلاتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر ہو کر کیا، اس نے کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیے رکھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ لاپرواہی میں رہ گئی ہے، توبہ کر لی، جان بوجھ کر کافر ہے، حدیث ہے اس میں۔ تو پھر وہ اتنی جو اہم ترین فریضہ ہے اللہ کے یہاں نہیں قبول کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو ارکان تھے نا۔ ارکان کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں ستون کو، پلر۔ پلر کھڑے کر دیجئے عمارت بنے گی؟ عمارت ہے وہ، پلر کے بغیر نہیں بنے گی۔ لیکن پلر عمارت نہیں ہوتی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کمپیشن منتھ کا یہ ماہ رحمت کا یہ آخری جمعہ ہے، وہ مہینہ جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جیسے رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، وہ جنہوں نے سارے روزے رکھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ صرف کھانے پینے سے روکے بلکہ بہت سی برائیاں پورے معاشرے میں کم ہو گئیں، کم از کم روزہ رکھنے والوں کی سوسائٹی کے اندر۔ عید کا دن آتا ہے اور وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے کہ بس اب یہی مہینہ تھا، اب تو ختم۔ یہ کمپیشن منتھ گزرے گا بھی چند دنوں کے اندر۔ اس میں بہت سے لوگ نکلے ان کے نمائندے بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے، ان کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کیے۔ پورے مہینے لگے رہے لگاتار۔ پورے ملک میں بہت سے لوگ، لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں، مرد عورتیں لگے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر مہینہ ختم اور ادھر ان کے دلوں کا سوئچ آف ہو جائے۔ یہ تو ایک کلچر ہونا چاہیے، یہی اصل اسلامی کلچر ہے۔ اسلامی کلچر چہروں میں اور کپڑوں میں نہیں ہے، اصل اسلامی کلچر ہی یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزرتے ہی اگلے دن وہ جو بہتا دریا تھا اس پر بند لگا دیں۔ پانی جب رک جاتا ہے، اگر کم ہو تو سڑ جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو، تیز روانی کا دریا ہو، اسے روکنے کی کوشش کی جائے تو سیلاب بنتا ہے، ادھر ادھر سے کراس کرتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پانی پر، دریاؤں پر اگر بند باندھا جائے، ڈیم بنائے جائے، تو وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں سے نکاسی دی جائے اور ضرورت کے مطابق لوگوں کو پانی مل جائے۔ اگر وہ نکاسی بند کر دی جائے تو بستیاں کے بستیاں بہہ جائیں گی۔ تو یہ بہتا دریا جو ہے اسے رکنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ جتنی آپ کی نیکیاں ہیں اس کو سب کو سمیٹ کر لے جائے۔ رحمت جب ختم ہو جاتی ہے تو اسے لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کوئی، جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کوئی گالی، اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی گالی کی بات ہو رہی ہے، اس کی رحمت رک جاتی ہے۔ رحمت رک جاتی ہے تو اسے لعنت کہتے ہیں۔
اس کی رحمت اگر جو ارحم الراحمین ہے، جس نے رحمت للعالمین کو بھیجا، ان کے نمائندوں کی اگر رحمت رک جائے تو پھر لعنتیں ہی لعنتیں ہوں گی، لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، لعنت کی زندگی ہو جائے گی، یعنی رحمت سے دوری کی۔ پانی کے میں نے بارے میں ابھی کہا تھا، یہ پانی اس نے کیسا انتظام کیا آپ کے پینے کے لیے، آپ کے نہیں، صرف آپ کے نہیں، ہر ایک کے لیے، ان کے لیے بھی جو اسے نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو اس کے باغی ہیں، جانتے ہیں لیکن پھر بغاوت کرتے ہیں۔ پانی تو زندگی ہے، اس نے پینے کے پانی کا، فریش واٹر کو اسٹور کیا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہر جگہ سے یہ فریش واٹر، جہاں اوپر سے سیرابی ہو، زمین کے اندر ہوتا تو ہر جگہ ہر ایک کو اپنی ٹیوب ویل، کنویں کھودنے پڑ رہے ہیں، بعض علاقے وہاں کھود ہی نہیں سکتے، پتھریلے علاقے، اس نے اوپر سے بھیجنے کا انتظام کیا کہ ادھر ادھر چلا جائے، لوگوں کی سیرابی ہو جائے۔ پہاڑوں پر کتنا پانی اکٹھا کیا، کتنا اسٹاک کیا، آپ کے پینے کا پانی وہاں اسٹاک کیا، بہت تھوڑا سا یہاں زمین میں بھیجا، زمین کے اندر وہ اسٹاک وہاں سے وہ بھیجتا رہتا ہے سب کے لیے۔ ہاں، جو اس کے لیے کچھ اس کے اصول اور اس کے قانون کے مطابق کام کریں، ان کے لیے وہ بھیجتا رہتا ہے۔ یہ گلیشیئرز کہلاتے ہیں، جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی ہوتا ہے، فریش واٹر۔ کتنا پانی اسٹاک کیا ہے، میں اس کا آپ کو ایک اندازہ بتاؤں رف، جو انسانوں کے لیے اللہ نے دنیا کے تمام ملکوں کی چوٹیوں کے اوپر، اگر کسی کے پاس 1 ایکڑ کا کوئی کھیت ہو، 1 ایکڑ کے کھیت میں پھر وہ 1 کلومیٹر تک گہری کھدائی کرے اور اتنا بڑا ایک تالاب بنا لے، اس میں پانی بھر دے، 1 ایکڑ کو 1 کلومیٹر تک کھودے گہرائی تک، تو ایسے تالاب میں جو پانی ہوگا وہ 1 کیوبک کلومیٹر کہلاتا ہے، اتنا پانی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ نے جتنا فریش واٹر ہے، سمندر میں تو فریش واٹر نہیں ہے پینے کا، جتنا فریش واٹر ہے اس کا 3/4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹور کیا ہے، اور وہاں جو پانی ہے وہ ایسے 250 کروڑ اگر تالاب ہوں، یعنی 250 کروڑ کیوبک کلومیٹر، اتنا پانی اوپر اسٹور کر رکھا ہے۔ لوگوں کو سکون سے ملتا رہتا ہے، لیکن لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ رحمت سے دوری کی بات ہے کہ خود غرضی کا نظام جب آتا ہے تو گرین ہاؤس گیسز شروع ہو جاتی ہیں۔ خود غرضی کا نظام آتا ہے تو پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر اپنے لیے گھر بنانے لگتے ہیں، جنہیں نہیں کاٹنا چاہیے تھا، جتنے وہاں کے جتنے پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے تھے وہ اپنے لیے کاٹ کر کہیں چوری چھپے لے کر جاتے ہیں، کہیں سرکاری کارندے چوری کروا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر وہی رحمت جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹور کی تھی وہ عذاب بن جاتی ہے، وہ لعنت بنتی ہے، اور بستیاں کے بستیاں بہا کر لے جاتی ہیں، جتنے وہ درجہ حرارت ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ تو جس وقت اس پانی کو نہیں اترنا چاہیے تھا، اس وقت وہ پانی وہاں سے کچھ اترتا ہے اور بہت سی بستیاں بہہ جاتی ہیں۔ یہ لعنت ہوتی ہے، رحمت سے دوری۔ اس نے تو رحمت اسٹور کی تھی، تو رحمت سے جب دوری ہوگی تو لعنت ہوگی اور لعنت آئے گی۔ یہ ملک ہندوستان، اس کے اندر ہر سال ارب پتیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ساری دنیا میں شور ہے کہ بڑی تیزی سے اکنامک جائنٹ بنتے جا رہے ہیں، معاشی دیو، کچھ دنوں میں دنیا کے دوسرے نمبر پر آ جائیں گے کچھ سالوں کے اندر۔ اور ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے سال 191 ملکوں کی لسٹ میں ان کا نمبر 102 تھا بھوک مری میں، اس سال 107واں ہو گیا، 102 سے سلپ ہو کر۔ بھوک مری میں بنگلہ دیش سے آگے، پاکستان سے آگے، نیپال سے آگے، اور ارب پتی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ جہنم بنے گا اگر یہ نہیں رکا تو۔ جہنم بننے میں وقت لگتا ہے۔ لعنت کے جب اثرات آتے ہیں، اسے عربی میں ویل کہتے ہیں، ویل،
جب نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے تباہی، بربادی، کم بختی، وقت کا نہیں ہونا، نصیب کا۔ قرآن نے کہا کہ نمازیں 5 وقت کے نمازیوں کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی اگر رحمت نہیں ہوگی تو۔ 5 وقت پابندی سے نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں سب منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کہا ریاکاری کی ہے، دکھاوے کی پڑھ رہے ہو۔ اگر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو تمہاری نمازیں سب دکھاوا۔ ان لوگوں کے لیے لعنت کے نتیجے میں جو زندگی آئے گی وہ زندگی ہے ہم صلاتہم ساہون، جنہیں اپنی نمازوں کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، غافل ہیں اس سے۔ الذین هم یراؤن، ریاکاری کر رہے ہیں، یہ نمازیں دکھاوے کی ہیں ساری۔ ان کی، ان لوگوں کی جو معاشرے میں جو تنہا رہ جائے، جو ان کا خیال نہیں رکھتے۔ وذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم صرف اسے نہیں کہتے جن کے والد کا انتقال ہو جائے، جو تنہا رہ جائے، جس کا کوئی سپورٹ نہ بچے، تو انہیں دھکے دیتا ہے۔ نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، یہ دکھاوے کی نمازیں سب منہ پہ مار دی جائیں گی۔ بات اس کی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہاتھ پھیرائے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ جو جن کے سب راستے بند ہو گئے ان کے لیے کچھ نظام، کچھ سسٹم بنا دے۔ ایک وقت کا کھانا کھا لیا تو پھر اگلے وقت جو ہے وہ پریشان گھومیں گے، اس کے لیے فکر نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، دوسروں کو انسپائر نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا دین کو جھٹلانے والا یہ ہے۔ ان کی نمازیں جھوٹی سب۔ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے وہ منہ پر مار دی جائیں گی اگر یہ فکر نہیں ہوئی ساتھ میں، رحمت ہٹی اور نمازیں ساری لعنت اور بیکار۔ یہ رحمت شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے، اسے رحم کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی کہنے لگے رحم مادر، یہ لفظ اسی سے نکلا ہے۔ وہاں بچے کی نشو و نما شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے، بننا شروع ہوتا ہے جسم۔ اس سے پہلے اس کے لیے ایک ماحول اندر بن جاتا ہے، مدرس ووم کے اندر، رحم مادر میں ایک ماحول بن جاتا ہے کہ، اور اس سے پہلے کہ یہ یہاں پر اس کو زندہ رہنا ہے اور اس کو بڑھنا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کی افزائش یا گروتھ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے، کوئی چیک نہیں کر رہا کتنی مل رہی ہے، وہ اتنی ملتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے اس کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے، ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہر وقت کی چیکنگ کسی کے لیے دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ابھی کوئی، وہ دنیا میں باہر تو بعد کو آئے گا، لیکن اس کی افزائش چل رہی ہے رحم مادر کے اندر۔ یہ رحمت ہے، رحمت لفظ یہاں سے شروع ہوا۔ بچہ آتا ہے باہر کی دنیا میں آنے کے بعد، اس سے پہلے ماں کے پاس، یعنی پہلے تو اسے غذا مل رہی تھی اندر سے، اب ماں کے پاس دودھ آ جاتا ہے اس سے پہلے۔ پھر دودھ کی کوالٹی لگاتار بدلتی ہے، اس کے لحاظ سے بدلتی ہے کہ کتنا بڑا ہو رہا ہے بچہ، کتنی ضرورت ہے، اتنا تھک ہوتا چلا جائے۔ شروع میں بہت پتلا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ گاڑھا اتنا ہوتا چلا ہے جتنے کی بچے کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے کچھ ماں نے نہیں کیا، اس کے لیے باہر سے کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ رحم تھا جس سے رحمت اسٹارٹ ہوئی، کہ اس نے کچھ نہیں دیا، ابھی تو کچھ دینے کے لائق کبھی بنے گا، لیکن اس کو بے غرض اور بے لوث ملنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے رحمت۔ اگر اس رحمت کو روکنے کی کوشش کرے کوئی، عورتیں کوشش کریں، ان کے دلوں میں ایثار کا جذبہ پیدا کیا کہ نہیں روکیں گی، محبت پیدا کی اور رحمت ان کے دلوں میں پیدا کی، تاکہ وہ اس سلسلے کو روک نہیں دیں، اس کی افزائش کی، اس کے بڑھنے کی۔ اگر جہاں روک دیتے ہیں کہیں، وہاں پھر یہ بچے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی افزائش نہیں ہوتی۔ زندگی پیدا ہونے سے پہلے کبھی پیدا ہوتے ہی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی ساری جو ہے اس رحمت سے۔
ہم اپنے یہاں چھوٹے لیول پر دیکھتے ہیں راشن کی لائن لگی ہوئی ہے، دھکا لگ رہا ہے ایک کے دوسرے، میں آگے بڑھ جاؤں، کہیں کہیں تو قتل تک ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے اوپر۔ ایسے علاقے ہیں جہاں کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے نل میں پانی آتا ہے، قطرہ قطرہ، کہیں بالٹی لگی ہوئی، کہیں بوتل لگی ہوئی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، ذرا کوئی بڑی بالٹی لے آئے تو اب سب پھینک اسے، ہٹا، یہ بڑی نہیں بھری جائے گی۔ وہ بھی بڑی اس لیے لے کے آیا تھا کہ میں لے لوں، دوسروں کے لیے بچے نہیں بچے، اس لیے کہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا پانی، یہ بھی معلوم ہے، پرماننٹ نہیں چلے گا، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے میں زیادہ لے لوں، میں پہلے لے لوں۔ یہ ہے نظام خود غرضی کا، جس کے اندر یہ ہے کہ میرا کام چل جائے، دوسرا چاہے تباہ ہو جائے۔ یہ چھوٹے لیول کے اوپر ہے، یہی بڑے لیول پر ہوتا ہے تو ایک ہی ملک میں دریا بہ رہے ہیں دو اسٹیٹ سے، اب دونوں میں ایسے جنگ ہو رہی جیسے دو الگ الگ دشمن ملک ہیں، دریا کا پانی ہمارا یا تمہارا، اسے پانی پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر ایک اپنی خود غرضی چاہتا ہے کہ ہماری ضرورت کا پورا ہو جائے، دوسرے کا چاہے کم رہے۔ تو جھگڑے ایسے چل رہے ہیں جیسے وہ کوئی دشمن ملک ہیں ایک دوسرے کے، ایک ملک کی دو صوبوں کے اندر، یہ خود غرضی کے نظام کی وجہ سے۔ یہی نظام جب رحمت میں بدل جائے تو پھر حکم دیا گیا، یعنی وہ کس لیول تک لوگ جاتے ہیں۔ کتاب رحمت نے کہا، قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ اسے روکتے نہیں ہیں، اپنے پاس نہیں روک لیتے، جو کچھ بھی دے دیا ہم نے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے یہاں بھوک ہوگی، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ لگے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی میں پوری کر دوں۔ جو پیسے والے ان کی بات تو الگ، جو خود ضرورت مند ہیں کہ ہماری ضرورتیں نہیں ہو رہی پوری، قرآن نے کہا وہ لوگ ہیں۔ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہا کہ وہ جس کے اندر شح نفس ختم ہو گیا ہے، اپنے نفس کی کنجوسی ختم ہو گئی، تو دوسروں کے لیے یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اپنے اوپر، اپنی بھوک کے اوپر، خود چاہے ضرورت مند ہے کہنا انہیں مل جائے۔ یہ خالی زبانی بات تھوڑی ہے، دنیا نے یہ نظام دیکھا ہے۔ ایک جنگ، ایک غزوے کے بعد کچھ صحابی تھے، کچھ جو جگہ جگہ زخمی پڑے تھے، لوگ پانی پلا رہے تھے، اس میں ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ایک کا نام سہیل تھا، ایک حارث بن ہشام تھے، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام۔ اکرمہ نے پانی کراہ کر منہ سے کہا تو بھاگ کر ان کے پاس پانی پلانے والے جو تھے وہ بھاگ کر پہنچے پانی دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ پانی ان کے پاس گرتا یا پانی ان کے چلو میں آتا، کہیں ان کی نظر پڑی تھوڑی دور کے اوپر، تو وہ سہیل ان کو بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس پانی کی طرف، اور زخمی پڑے تھے۔ انہوں نے اپنا پانی روک دیا۔ یہ ایسا ہے کہ یہ آخری لمحات ہیں، خون بہہ چکا ہے بہت، اور پھر جس جنگ میں لگے ہوئے تھے وہاں کوئی پانی تھوڑی پی رہا تھا، تو اس کے بعد بے پناہ پیاس ہے، اور اس بے پناہ پیاس میں کہ مجھے نہیں، پہلے ہی نہیں دیکھ رہا ہوں، اپنا پانی روک دیا، بھاگ کر ادھر پہنچے تو پھر تھوڑی دور سے پانی کی آواز آئی، وہ حارث پڑے ہوئے تھے زخمی، سہیل نے کہا پہلے ادھر جاؤ، اپنا پانی روک دیا۔ جب تک ان کے پاس پہنچے روح پرواز کر چکی تھی، وہاں سے بھاگ کر سہیل کے پاس آئے واپس، یہ بھی گزر گئے تھے، وہاں سے بھاگ کے اکرمہ کے پاس آئے، یہ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے ایثار کیا تھا، دوسروں کو ترجیح دی اپنے اوپر۔ تو یہ معاشرہ بنا ہے، یہ سوسائٹی بنی ہے، یہ نظام چلا ہے، پھر خود غرضیاں آ گئی، میرا ہو جائے پہلے، اچھا میرا ہی ہو جاتا، بڑھ جائے۔ ان ارب پتیوں کی جو بڑھے، جن کا میں نے ذکر کیا، اور جن کے ساتھ ساتھ بھوک مری بڑھ گئی،
اب کہا تو جا رہا ہے کہ اکنامک جائنٹ بن رہے ہیں. اگر بھوکے بڑھیں گے اس لیے بڑھیں گے کہ ریسورسز تو اتنی ہی ہیں ملک کی، وہ نہیں بڑھی. اگر کسی کے پاس بڑھ گیا ہے تو وہ ان کے پاس سے گیا. طریقہ ان کا لینے کا ایسا ہے کہ کسی کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہمیں چھین رہے ہیں، یہ طریقہ ہے لینے کا. ایک جیب کترا ہوتا ہے، جیب کاٹ کر چلا جاتا ہے، اسے کوئی دیکھ لے تو پوری بھیڑ چمٹ جاتی ہے، کبھی کبھی تو جان سے مار دیتے ہیں، ورنہ ادمرا تو کر ہی دیتے ہیں پولیس کو دینے سے پہلے. جیب کاٹ رہا تھا، یہ ہیں جیب کترے. ان کے خلاف عوام نہیں ہوتے کھڑے انہیں مارنے کو، اس لیے کہ جہاں ان کا رہا ہے ان کے پاس سے جا رہا ہے، ریسورسز اتنی ہی ہیں. کچھ اگر بڑھ بھی گئی ملک کی، یعنی ذخائر جو کچھ تھا ملک میں، یہ پیسے تو خالی نشانی ہے اس کے، اصل تو وہ ایک ملک میں کیا نکل رہا ہے. تو وہ بھی اگر کچھ بڑھا بھی ہے تو وہ بھی انہیں کے پاس گیا ہے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ تھا ان کا حصہ چلا گیا ہے. اچھا سکون سے جی لیتے نا. کتنا بڑا گھر چاہیے، کتنا بڑا پیٹ ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، پھر کتنی بھوک ہے، کتنا بڑا پیٹ ہے، کتنے کپڑے پہن سکتے ہیں، روز ایک جوڑا بدلیں تب بھی کتنے چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی کیپٹل بڑھ رہا ہے، اور وہ کیپٹل آن پیپر بڑھ رہا ہے، نہیں ہے ان کے پاس، کاغذ پر بڑھ رہا ہے. خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اب نمبر 3 پہ آ گئے، ہم نمبر 2 پہ آ گئے، ہم نمبر 1 پہ پہنچنے والے ہیں. پیپر پر بڑھ رہا ہے، ان کا چھن رہا ہے. وہ پیپر پر بڑھ کے بھی کہیں اور جا رہا ہے، خود ان کے ہاتھ نہیں آنا ہے، لیکن ایک لالچ ہے، ایک خود غرضی کی، میں زیادہ بڑا کہلاؤں، ان کو نہیں ہے تو کسی کو. تو یہ خود غرضی کا نظام، اسے سودی نظام کہتے ہیں. قرآن نے اس سودی نظام کے مقابلے میں، ربا کا نظام کے مقابلے میں، قرآن نے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام دیا، رحمت کا. اس کے اندر خود غرضی نہ ہو. وہاں دیتے بھی ہیں کسی کو تو احسان جتاتے ہیں، اور جو کچھ لکھوا لیتے ہیں، جو کچھ ضمانت میں رکھتے ہیں، پوری فکر یہ ہوتی ہے اور انہیں یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ اب ہماری ہو گئی. جتنا اس کے پاس مال ہے اس سے اور بہت زیادہ مال ابھی کھینچیں گے ہم، اس کے ذریعے اس کو ضرورت تھی اس وقت. صدقات اور زکوٰۃ کا نظام ہے. تم نے کمایا، تمہاری صلاحیتیں زیادہ تھیں، اسلام نہیں روکتا، اس لیے کہ ہر ایک کی اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی. ان کو اگر کم دیا جائے تو پھر ان کی ایفرٹ ختم ہو جائیں گے، کما لیں، لیکن غریب تو نہ بچے، ادھر حصہ لوٹائیں، کچھ ان کا حق جو ہے ان کو دے دیں، وہ کم سے کم غریبی کے لیول سے اوپر نکل جائیں. ایک یہ تو تھا لازم زکوٰۃ، ان کا ابھی بات پوری نہیں ہوئی. پڑوسی بھوکا رہ گیا، ایمان جاتا رہا. کسی کو مجبوری میں تم نے دیکھا اور پڑھ کر نکل گئے کہ زکوٰۃ تو دے چکے، یہ یہاں پر بھوکا تھا اور تمہارے پاس تھا، ایمان جاتا رہا. صدقات کا نظام جس میں قرض بھی دو تو نرمی سے لینا واپس، سود کا تو سوال ہی، انٹرسٹ کا تو سوال ہی نہیں، ربا کا تو سوال ہی نہیں، نرمی سے لینا، اور مہلت دے دینا اگر مجبور ہے کوئی، معاف کر سکو تو معاف کر دینا. لیکن یہ ہے ہمدردی کا نظام، جہاں پر دوسرے کی فکر ہے. یہ ہمدردی کا نظام اسی کو رحمت کہتے ہیں، کہ اگر ضرورت مند ہیں آپ کے چاروں طرف اور ہم ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ کلچر اہل جہنم کا کلچر ہے. قرآن نے جگہ جگہ جہنم کے لوگوں کی ڈیبیٹس، ایک دوسرے سے بحثیں، الزام تراشیاں 7 صورتوں میں نقل کی، 7 قرآن کی صورتوں میں ہیں. وہ لوگ جب آئے گی ایک ٹیم، کہیں گے ارے یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، بھیجے جائے گا جہنم میں، یہ ہیں یہاں، انہوں نے برباد کیا تھا ہمیں، برباد کرنے والے یہ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، یہاں پہنچ گئے ہم، اور یہ یہاں، ان کو تو دگنا عذاب دے ہمارے رب، یہ دگنے کے مستحق ہیں. وہ کہیں گے، جواب دیں گے، تم خود مجرم ذہنیت کے تھے، ہم نے کہا تھا تم سے، کوئی زور ڈبل ڈالا تھا کہ ہمیں ووٹ دو، تم پہ زور ڈالا تھا کہ تم ہمیں حضرت کو مجبور کیا تھا،
تم خود لوٹ کا حصہ چاہتے تھے، تو تم مجرم ذہنیت کے تھے، اب تو یہاں تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتیں گے۔ کبھی کسی جگہ کہا کہ ان سے کہیں گے کہ وہاں تو سارے حل تم دیا کرتے تھے کہ ہم بچائیں گے، کچھ کرو، کہیں گے ہم خود پھنسے ہوئے تمہارا کیا کریں۔ تو یہ وہاں پر ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، دلوں میں گنجائش نہیں ہوگی، اور دلوں کے اندر گنجائش ہونا، قرآن نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نفس میں سے یہ تنکیرتا، یہ تنگ نظری یہ نکل گئی جس کے اندر سے، وہ ہیں جن کی کھیتیاں پکیں گی، وہ ہیں جو اپنی جو یہاں پر تیاری کر چکے اپنی کھیتی پکنے کا، ان کی پکیں گی، اولئک هم المفلحون۔ یہ انتظام کر رہے تھے اپنا، یہ خالی ایسا ہی نہیں تھا، یہ گنجائشیں دلوں میں ان کے یہاں نہیں ہوں گی۔ جہنم تو جہنمی معاشرے میں دلوں میں گنجائشیں نہیں ہوتی، خود غرضی کے نظام میں۔ رحمت کے نظام میں تو خود بھوکے رہ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ کھا لے اگر یہ بھوکا ہے، کچھ بانٹ لیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت ہے تو ہی لے لے، میں ایک وقت بھوکا رہ جاؤں گا۔ یہ رحمت کا یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے چلے گئے اس مہینے کے اندر۔ کسی نے لنگر لگائے، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، اور جو لینے والے تھے انہیں کھانا کھلاتے رہے۔ کہیں تیز دھوپ کے اندر بھاگ بھاگ کے پانی جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتے رہے، بوتلیں بانٹتے رہے۔ کہیں ایسا ہوا کہ ٹریفک کے جانے کے بعد کہ یہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، کچھ نہیں، تو وہاں پر اسٹیکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ان کو باہر سے کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں مل رہا۔ برسات میں نکل گئے بھیگتے ہوئے، ان کا کہ جو گڈھے ہیں اس کے اندر کسی کا پہیا آ جائے گا، گہرا ہے، وہ پانی میں سے دکھ نہیں رہا، وہاں ایسا کچھ بنا دیں کہ یہ نظر آ جائے کہ اس سے بچ کر نکل جائیں، یا چوکے اتنے رکھ دیں کہ پہیا اس میں سے جائے تو گرے نہیں، تو پانی میں بھیگتے ہوئے کر رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی کہیں چڑھائی ہے کسی جگہ، تو آخر چڑھائی تک جانے کے بعد پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں اس کو، جو ہاتھ کا ٹھیلا ہے کوئی۔ تو یہ لوگ جو تھے، اور یہ ایک دو کام نہیں، کہیں کوسی پہ جانے کے بعد کچھ حصہ صاف کر رہے ہیں اس کا، کہ کم ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اتنا ٹکڑا تو گندگی صاف کرنے اندر سے نکال کر، کہیں جمنا کے ایک ٹکڑے پہ کر رہے ہیں، کہیں کاویری پہ کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہ اس رحمت کے مہینے میں کیا انہوں نے، لیکن یہ رحمت کا کلچر بن جائے، یہ ایسا نہیں ہو رمضان کی طرح کہ اب سوئچ آف، ایک مزاج بننا چاہیے۔ تو یہ مزاج، یہ رحمت، یہ دریا جاری رہنا چاہیے۔ یہ رکا تو لعنت بن جائے گا، جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی یعنی جس سے اللہ کی رحمت رک گئی، فلن تجد لہ نصیرا، پھر تمہیں کہیں دیکھ لو گے کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب اس کی رحمت رک جائے گی کہیں سے مدد نہیں پہنچے گی۔ تو اس سے پہلے کہ مدد رک جائے، ان کے نمائندے تھے جو رحمت للعالمین، انہوں نے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پر جو ہیں ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا تو وہ آسمان والا تمہارے ساتھ کرے گا۔ جو بھی ہیں زمین پر، جانور بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، آگے جو بھی ہیں جن کو ضرورت ہے ان کے ساتھ، کہیں لوگوں کو پانی بچانے کو کہہ رہے ہیں، کہیں پیڑ لگانے کو کہہ رہے ہیں، کہیں کسی زخمی جانور کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، انسانوں کے یہاں جا کے ضرورت ہے ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ رک نہ جائے۔ کوئی ایسا ہو جیسے کوئی موقع تھا، تہوار تھا، نکل گیا، مزاج بنے، وہ مزاج میں واپس اگر خود غرضی آ گئی، خود غرضی ہی ہوگی، چاہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا، بڑی لوگ لعنت ملامت کرتے تھے، اگر کسی بچی کے ساتھ میں کوئی زبردستی کی، جبر کے ساتھ میں کچھ برا کیا کسی نے، پہلے بڑی لوگ جب خبر آتی تھی، پہلے لوگ بڑی لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو کیسے پتھر دل لوگ ہو گئے۔ اب اس سے آگے بڑھ گئے، اب کیمرہ لے کر فوٹو کھینچتے ہیں، اگر بچی بھاگ رہی ہے تو اس کا کھینچتے ہیں کہ اس کے کپڑے جو لوگ اتار رہے ہیں، اگر وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں تو ان کو اسپتال لے جانے کے بجائے اس کا فوٹو کھینچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں جب ان کی
فلم ان کی کلپ ان کا جب اچھا سا بن جاتا ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں. اب اسے آگے بڑھ گئے. یہ جہنم کا انتظام کر رہے ہیں. جہنم ایک دن میں نہیں آ جاتی، آئے گی. اگر اسے روکا نہیں گیا تو پورا معاشرہ جہنم ہوگا. اور اس جہنم کے معاشرے سے وہ لوگ بچیں گے جو رحمت جن کے پاس ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ میں ہو اس کے پاس گرم ہوائیں نہیں آ سکتی. بچ کر نکلیں گی جہاں گرم ہوائیں ہوں گی، ان کو بائی پاس کرتی ہوئی نکلیں گی. ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سنا ہے، لکھا ہوا ہے تاریخ میں، کہ سیلاب کا پانی آتا تھا ادھر ادھر سے، کعبے کو چھوڑتا ہوا ادھر ادھر سے نکل جاتا تھا. کہاں تک حقیقت ہے تاریخی طور پر مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کی رحمت تو ان لوگوں کو جنہیں اپنے گھیرے میں رہی ہوئے ان تک یہ لپٹیں نہیں آ سکتی. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اپنے لیے کوئی جنت جو پیدا کریں گے ان کا ٹرانسفر ہوگا وہاں کی جنت میں. نمازیں جب منہ میں مار دی جائیں گی تو بچے گا کیا؟ سب سے اہم فریضہ کہلاتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر کیا اس نے، کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیے رکھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ لاپرواہی میں رہ گئی ہے، توبہ کر لی، جان بوجھ کر کافر ہے، حدیث ہے اس میں. تو پھر وہ اتنی جو اہم ترین فریضہ ہے اللہ کے یہاں نہیں قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ تو ارکان تھے نا، یہ تھے ارکان. کہیں ارکان خمسہ کہلاتے ہیں، ارکان اربعہ کہلاتے ہیں، 4 ارکان عملی اور 1 رکن جو ہے وہ ماننے کا یا ایمانی. تو کہیں 4 کہلاتے ہیں، عملی 4 ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ارکان کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں ستون کو، پلر. پلر کھڑے کر دیجئے عمارت بنے گی، عمارت ہے وہ، پلر کے بغیر نہیں بنے گی. لیکن پلر عمارت نہیں ہوتی تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ اسلام کی عمارت نہیں ہے، یہ لازمی ستون ہے کہ جن کے بغیر وہ عمارت تعمیر نہیں ہو. لیکن ستون ہے، یہ دین اصل نہیں ہے، یہ دین کی بنیادیں ہیں. ان ستونوں پر دین کی تعمیر ہوگی. اور خالی ستون بنا کر چلے گئے جو، تو ان کے ہاتھوں نہیں آئے گا جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ دین تھا. علامتیں دی ہیں، پہچانیں دی ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں. اور پھر ایک مزاج بن جاتا ہے. ایک مزاج وہ ہے جو بڑھتا چلا آ رہا ہے، جس کی میں نے بھی حوالے دی کہ کلپ بنا رہے ہیں، دردناک جتنے بھی منظر ہیں ان کے، آگ لگی ہوئی ہے، بجھانے کے بجائے کلپ بن رہا ہے، فوٹوگرافی چل رہی ہے کہ زیادہ اچھی جگہ بکری ہوگی، زیادہ اچھا چلے گا، یہ میں لے کر دوں گا تو کیا خوبصورتی کے ساتھ بن جائے، ایسا بن جائے کہ کہیں کمپٹیشن میں بھی انعام مل جائے. تو جہاں یہ مزاج ایک طرف ترقی کر رہا ہو، وہاں اس مزاج کے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے قدم واپس کھینچ لیں. اور سب کے لیے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کلچر آ جائے، یہ نظام بن جائے، تو پھر کسی طرح کی کوئی ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کیمپین، کسی طرح کی جو بدنام کرنے کی جھوٹی خبریں ہیں، اثر ہی نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں. چند دنوں سے وہ ماحول نہیں بدلتا جو چلا آ رہا تھا. اس لیے اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، صرف اپنا ہی نہیں، دوسروں کے مزاج کو بھی بدلنا ہوگا. وہ ارحم الراحمین ہے، اس نے جن کو بھیجا اپنے پیغمبر کو، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کے نمائندوں میں اگر رحمت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ خالی ان ستونوں سے نہیں ہوگا، یہ بنیاد ہے اس کی. بالکل اس کا دین کا، اسلام کا اصل کلچر ہی نہیں آیا، پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتا ہے نا قرآن نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی کو دور کرنا بھلائی کے ذریعے، برائی کے بدلے برائی والے طریقے سے نہیں کہ اچھا بدلہ لیں گے، بھلائی کے ذریعے دفع کرنا. اور اسے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ الگ الفاظ میں اسی کی تشریح تھی کہ مجھے میرے رب نے جو حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں.
جو اپنے لیے معافی چاہتے ہیں، قرآن نے کہا کہ جو اپنے لیے معافی چاہتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے، تو پھر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ یہ تم تو نہیں کرو اور وہ تمہیں معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تم دوسروں کے لیے رحمت بنو تو اس کی رحمت تمہارے لیے برسے گی۔ تم ویڈیو نہ بناتے رہو تو کم سے کم قریب سے ایسے ہی نکل جاؤ، قریب سے کوئی ایکسیڈنٹ پڑا ہوا ہے تو ایسے ہی نکل گئے تو اللہ کی رحمت تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ دیکھو کہاں پر کس ضرورت سے لوگ رکے ہیں۔ مجھے بڑی ایمرجنسی تھی، بڑی ضروری کام تھا، یہ زیادہ ضروری کام ہے، اسے یہی تو ایثار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ، اسی سے لفظ سے اصل اسی سے ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کو پریفر کرتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے اوپر۔ تو اس کی تعریف کی اللہ نے، اپنے کلام میں تعریف کی، چاہے خود ضرورت مند ہو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یہ شح نفس سے بچا لیے گئے، یہ نفس کی کنجوسی سے، نفس کے بخل سے بچا لیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اسی یہ اثر لفظ سے بنا، یؤثرون، ایثار بھی اسی سے، تیاگ، قربانی۔ تمہاری طرح روک رہنے دو، میں یہ انسان کی جان جا رہی ہے، اسے دیکھو نا پہلے۔ اب آپ چلتے چلے گئے، چاہے دل میں افسوس تھا کہ ارے یہ کیا ہوا، چلو ہو ہی جائے گا اس کا تو کچھ، تو پھر وہ آپ کی طرف سے وہ لوگ نہیں ہوئے جن کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آگے بھیج دیا سامان، جس کے نتیجے میں ان کی فصل پک کر تیار ہو جائے، جو تیاریاں آپ نے کر چکے، آپ نے کی ہیں تیاریاں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، آواز میری یہاں اس سے باہر جہاں پہنچ رہی ہے وہاں بہت سے لوگوں نے تیاریاں یہ کی ہیں، لیکن وہ رک نہیں جائیں، ابھی بہت ادھوری ہیں، یہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک